ایک غیر معروف شخص جس کا نام وسیم رضوی ہے، اس نے ایک عرضی سپریم کورٹ آف انڈیا میں دائر کی ہے، جس میں اس کا یہ مطالبہ کیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات کو حذف کیا جائے، اور اس مذموم حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور بلکہ ایسے دریدہ دہن شخص کے خلاف مناسب کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کارروائی کی وجہ سے شیعہ اور سنیوں کے درمیان بھی انتشار پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کی گستاخی ناقابل برداشت ہے، بلکہ یہ بدترین حرکت کسی بھی صورت میں جائز اور درست قرار نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے شخص کی ان مذموم حرکتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ امن اور قانون کی صورتحال کو بنائے رکھیں، اور کیونکہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی، جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس کا مقصد ہی صرف انتشار پیدا کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو آخری دم تک اختلافات کو آگے لے جانا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ہند کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف باضابطہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو بند کیا جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس کی عرضی کو خارج کیا جائے، بلکہ اس پہ جرمانہ بھی عائد کیا جائے، کیونکہ یہ شخص جو ہے جس طریقے سے جس انداز سے اس نے گستاخی کی ہے، اس سے مسلمانان ہند بلکہ مسلمانان جموں و کشمیر اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ آپ کا سوال اگر کوئی ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں آئندہ ایک باہمی منافرت پھیلانے کا ایک سبب بن سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، پھر امن و قانون کی صورتحال پیدا ہوگی، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت کے متعلق یا پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق یا اس کی کتاب آسمانی صحیفے کے متعلق کوئی بھی چیز برداشت کرنے اصل میں حقیقت یہ کہ دنیا میں اسلام کی جو پوزیشن اس وقت بن رہی ہے، اور لوگ جو انسانیت کی سوچ رکھتے ہیں اور انسانیت کو پسند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اصل میں مذہب انسانیت ہے، اس میں انسان کے افکار و نظریات جو ہے وہ سارے اس چیز پہ بیٹھتے ہیں اور اترتے ہیں کہ یقینی طور انسان کیا ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس چیز سے خوف زدہ ہوئے جو اسلام دشمن قوتیں پوری دنیا میں ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی کسی بنیادی چیز کو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا قرآن مجید ہو یا ہمارے مقدسات ہو، صحابہ کبار ہو، اہل بیت اطہار ہو، یہ آئے دن نت نئے فتنوں کے ساتھ وہ آتے ہیں مارکیٹ میں اور شوشوں کو ڈالتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کے ریئیکشن میں جو مسلمان دنیا اٹھتی ہے تو انہیں اس میں ایک سستی شہرت بھی مل جاتی ہے، اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی اسلام میں ٹالرنس نہیں ہے، اسلام میں برداشت نہیں ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس میں خالصتاً دہشت ہی دہشت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی اس کی بھی عکاسی ہے کہ جس انسان کے بارے میں وسیم رضوی کے بارے میں آپ نے پوچھا، یقینی طور وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ اس سے پہلے جہاں بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، انہیں سستی شہرت کے لیے اور سستی امیج کے لیے جس سے وہ پھر NRO لے کے لنڈن میں بیٹھتے ہیں یا بہت سارے ممالک میں بیٹھتے ہیں، انہیں چاہیے کیا کہ اسلام کی کسی بھی چیز کے خلاف بولیں، اور وہ پورے دنیا میں ایسی بہت ساری نیوز چینلز ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ایسے ہیں کہ جو ان کو راتوں رات
ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور دنیا کے آدھے حصے میں ان کو مظلوم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ انہیں سینٹیمنٹ جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ان کو باضابطہ طور کوئی بھی راستہ نہیں ملتا ہے. اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے ان پر قدغنی لگائی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے. ایسے ہزارہ لوگ آئے، جیسے وسیم رضوی نے کہا، ایسے ہزارہ لوگ آئے، ایسے ملعون جو آ کر دنیا میں جن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. قرآن یہ ہے کہ وہ یہ آفتاب کی طرح ہے، جس نے آفتاب پر تھوکا وہ اس کے منہ پر ہی آ جاتی ہے. ایسے انسانوں کے بارے میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں، سوائے رسوائی، سوائے ضلالت کی انہیں دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں نے بھی لالچ کے لیے، شہرت کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال کیا یا ڈال بنائی، تو یقینی طور وہ بالآخر ضلالت کے سوا ان کے سر کچھ نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی کتنے لوگ، سلمان رشدی کو آپ لیں، تسلیمہ نسرین کو لیں، کتنے لوگوں کو آپ لیں گے جنہوں نے قرآن کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کی یا بے ادبیاں کی، تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا نے ان کو کنڈم کیا، ریجیکٹ کیا. یہ وجہ ہے کہ مسلمانان ہند اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے، اس کو قطعی طور نہیں مانیں گے، قطعی طور برداشت نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آج مسلمانوں کے سامنے ہے. لیکن اس ساری حالت کے بیچ میں مسلمان وہیں پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا مسلم نظام ہے، ایک مکمل ضابط حیات ہے جو پروردگار نے بھیجا ہے. نہ صرف اس کے خلاف آج مسلمان ہیں، بلکہ اس کے خلاف وہ سارے مذاہب بھی ہیں، اور ان مذاہب کو ماننے والے ہیں جو یقینی طور سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج سراپا احتجاج ہے، لوگ اس کے خلاف اپنے جذبات اور غصے کا اظہار کرتے ہیں. یقینی طور یہ ایک ایسا، میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ اتنی